الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، پروردگار عالم اپنے کلام پاک یعنی قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی اس پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے یہ سب کی سب تسبیح کر رہی ہیں پروردگار عالم. کس پروردگار عالم کی؟ وہ خود اپنے صفات بیان کر رہا ہے کہ جو مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے. یہ تمام صفات بیان کرنے کے بعد جو آخری صفت استعمال کرتا ہے کہ وہ حکیم بھی ہے. جیسا کہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ حکیم ہونا یعنی حکمت سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے کہ جو عبث ہو، بیکار ہو. یعنی اس نے جس چیز کو بھی بنایا ہے، جس چیز کو بھی خلق کیا ہے، جس کو بھی پیدا کیا ہے، اس میں اس کی مصلحت پائی جاتی ہے. اسی لیے وہ حکیم ہے. ان مصلحتوں کو ہم نہیں سمجھتے. یہ اور بات ہے کہ یہ دنیا مذہب میں بٹ گئی، فرقے میں بٹ گئی، لیکن کچھ ایسے مزاج دار ہیں کہ جو کم از کم انسانیت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں. توجہ ہے. تو پتہ چلا کہ نیکی کی سب سے ادنا درجہ جو ہے، کمتر درجہ جو ہے، پائین تر درجہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے. توجہ ہے. سب سے کمتر درجہ جو ہے وہ انسانیت کا ہے. انسانیت کے بعد پھر اسلام کا درجہ آتا ہے کہ اب اللہ نے کیا بتایا. اس کے بعد پھر ایمان کا درجہ آتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. اب دیکھیے ذرا سا میں وضاحت کروں کہ یہ جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے 2 منٹ، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ بیانات کہ یسبح للہ. اب دیکھیے جو عربی کا طبقہ ہوتا ہے کہ جو علم صرف و نحو سے واقف ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ یسبح کون سا صیغہ ہے. تو یہ مفرد غائب کا صیغہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ عمومی مذکر ہے. توجہ رہے. یہ صیغہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا. یسبح یعنی وہ ایک مرد تسبیح کرتا ہے. توجہ رہے. اگر کوئی اس کا ترجمہ کرتے ہیں یسبح ہوگا کہ وہ ایک عورت تسبیح کرتی ہے تو یہ غلط ہو جائے گا. بھائی اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ چوتھا صیغہ آئے گا تو سبح ہوگا. اب جب چوتھا صیغہ آ جائے تو سبح ہوگا تو پھر 7واں بھی صیغہ جو ہے اسی کے مثل ہے تو سبح ہو. اب وہ حاضر کے لیے ہے لیکن مرد کے لیے کہ تم ایک مرد تسبیح کر رہے ہو. توجہ ہے. تو اب پتا چلا کہ جب یہ عربی فصاحت ہے. اچھا یہ بنا کیسے ہے؟ سبحہ سے بنا ہے. اب یہ سبحہ ایک ایسا مادہ ہے، سب مصدر ہے کہ جس سے اگر میں خود اس وقت منبر پہ بیٹھ کے اگر آپ کو سنا ہوں
سے زیادہ لفظ میں بنا سکتا ہوں معنی کے ساتھ. تو شاید آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو بھائی اس کے 14 صیغے ماضی کے ہوں گے, 14 صیغے مضارع کے ہوں گے, پھر امر کے ہوں گے, پھر اس میں فاعل ہوگا, اس میں مفعول ہوگا. توجہ رہے. پھر ان تمام چیزوں کے بعد حروف ناصبہ داخل ہوں گے, حروف جازمہ داخل ہوں گے, لیکن ہر ایک کا معنی بدلتا چلا جائے گا. پھر جب سینکڑوں لفظ ایسے بن گئے تو پھر ثلاثی مزید کے 10 باب ہیں, افعال ہے, تفعیل ہے, مفعلہ ہے, تفاعل ہے, تو یہ انفعال ہے, استفعال ہے, یہ تمام میں لے جائیں گے تو سینکڑوں صیغے بنتے رہیں گے. تو اب اس سبحہ کے معنی جو خود ابھی کیا ہے, سبحہ کے مجرد ہے. توجہ رہے. سبحہ کے ثلاثی مجرد ہے. سبحہ کے معنی لغت میں ہے تیرنا. توجہ رہے. سبحہ کے معنی لغت میں ہے تیرنا. ایک لفظ ہے جو مثلاً تیرنے میں ہوتا ہے کیا, بڑی اچھی اس کی شرح بتائی گئی ہے کہ ایک جگہ سے حرکت کرنا تاکہ دوسری جگہ پہنچ جانا. اور ایک جگہ سے حرکت کرنا تاکہ دوسری جگہ پہنچ جانا. اب جو سبحہ کا ترجمہ باب تفعیل میں آنے کے بعد کیجئے تو یہاں پہ 2 معنی لے لیجئے. ایک تو یہ کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, وہ سب کے سب حکم خدا پہ گردش کر رہی ہے. سب کے سب حکم خدا پہ گردش کر رہی ہے. اب یہاں پہ جو اہل علم طبقہ ہے ماشاءاللہ, میں ایک لفظ بیان کروں کہ یہ جو چیز ہے, کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں, یہ چیز ہو گئی. تو چیز ہے مؤنث اور صیغہ ہے مذکر کا. توجہ ہوئے. چیز ہے مؤنث, جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ تسبیح کر رہی ہے, اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تسبیح کر رہی ہے. یہ چیز مؤنث ہے. اس کے لیے تو صیغہ تو سبحہ کا ہونا چاہیے تھا کہ تسبح للہ, جتنی چیزیں وہ سب کے سب تسبیح کر رہی ہیں, مؤنث استعمال ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے مذکر استعمال کیا. تو میں ایک جملے میں کہہ دوں کہ اللہ نے کیوں مذکر استعمال کیا. اس کے بعد کی آیت بتائے گی کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. ارے دیکھو, جو اول نور ہے, اول مخلوق ہے, وہ ہے یسبح للہ. پہلے اس نے تسبیح کی ہے, بعد میں اس کائنات نے تسبیح کی ہے. ایک صلوات پڑھیں پہلے اول نور نے جو ہے تسبیح کی ہے, پہلے اول عقل نے تسبیح کی ہے, عقل کل نے تسبیح کی ہے. ہاں, اور باقی ایسا میں آپ کے سامنے چند جملوں میں بیان کر دوں. ایک صلوات پڑھیں جیسا کہ ہم نے اس سے ماقبل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جناب آدم جنت دیکھ کر کے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو اعتراض نہ رہے کہ بھائی آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا. تو جواب دیں کہ جنت ملے گا. جنت دیکھی بھی ہے تو ہاں جنت دیکھی ہے. اب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم مجلس حسین کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں محبت علی ہے, ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کے اوپر اپنا جان جی چھڑک دیتے ہیں. آخر ان کی محبت کا ہم کو کیا صلہ ملے. توجہ رہے. تو اہل سنت کے مشہور عالم دین فخر الدین رازی, جن کی بہت بڑی کتاب تفسیر کبیر ہے, جس کو تفسیر رازی کہا جاتا ہے. اچھا, رازی سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ ذات والا رازی مت سمجھ لیجیے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو. بھائی ایران میں جو شہر رے ہے, جس کی لالچ تھی پسر سات کو, تو شہر رے کے رہنے والے کو راضی کہا جاتا ہے. ایک جملے مترجم اکثر بات میں بھائی ہم غازی پور کے رہنے والے ہیں, غازی پوری ہیں, نونہرے کے رہنے والے ہیں, نونہروی ہیں, لکھنؤ کے رہنے والے لکھنوی ہیں, جو جہاں کا اعظم گڑھ کے رہنے والے اعظمی لکھتے ہیں, تو ایسے ہی رے کے رہنے والے اپنے آپ کو کیا لکھتے تھے؟ راضی. اچھا, یہ بھی میں بتا دوں, جو اس زمانے میں جسے رے کہا جاتا تھا, اس زمانے میں اسے تہران کہا جاتا ہے. ایک سلام تو وہ اپنی تفسیر کبیر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, کہ جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ شہید مرتا ہے. پھر وہ آگے بڑھتے ہیں, ابھی تفسیر تشنا ہے, الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا,
کہ جو محبت اہل بیت پہ مر جائے اس کی توبہ ہو چکی ہوتی ہے، توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ توجہ رہے، پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، کہ جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ توجہ رہے، پھر وہ آگے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا و مستقبل الایمان، کہ جو محبت آل محمد کی محبت پہ مر جائے تو اس کو وہ مومن مرتا ہے اور کامل الایمان مرتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں باواد، ذرا توجہ رہے، آگے اس کے بیان فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، تو اسے ملک الموت جنت کی روح جب قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اسی وقت جنت کی بشارت دے دیتا ہے، اور منکر نکیر بھی اس کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ آگے وہ عالم دین تفسیر بیان کرتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد، کہ جو آل محمد کی محبت کے مر جائے پروردگار عالم فوتح لہو فی القبر بابان الی الجنہ، تو اس کی قبر میں پروردگار عالم جنت کی طرف دو دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں باواد، کہ جنت میں دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد، کہ جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، کہ جس کو اس کے لیے اس طرح جنت سجائی جاتی ہے جس طرح ایک دلہن کے لیے اس کا کمرہ سجایا جاتا ہے۔ اور کریں، پھر اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماعہ، کہ جو محبت اہل بیت پہ مر جائے اس کی موت سنت کے اوپر ہوتی ہے اور جماعت کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک سلوات پڑھیں باواد۔ اگر ایک چیز ہوتی تو شاید میں سمجھتا نہیں، انہوں نے دوسرا رخ میں بیان کر دیا کہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد، کہ جو بغض آل محمد پہ مر جائے تو مات کافرہ، تو اس کی موت کفر والی موت ہوتی ہے۔ پھر وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد، کہ جو بغض آل محمد پہ مر جائے لم یشم رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو تب کو نہیں سونگھ سکتا۔ توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہے، اور کہ یہ حدیثیں یوں ہی نہیں ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں باواد۔ پھر وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد، کہ جو آل محمد کی دشمنی پہ مر جائے مکتوب بین عینی آیس من رحمت اللہ، کہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کہ یہ رحمت الہی سے مایوس ہے۔ ایک سلوات پڑھیں باواد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ذرا سے اس کی شرح سن لیجیے، توجہ رہے، جب اتنی حدیثیں ہم نے بیان کر دی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی حدیثیں لکھی، لیکن اس کی شرح میں کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، دو چیز ہے، ایک یہ ہے کہ جو محبت اہل بیت پہ مر جائے، اور ایک یہ ہے کہ جو رضائے رب پہ مر جائے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ رہے، تو چند جملوں میں، جو محبت اہل بیت پہ مر جائے اسے شہید کہتے ہیں، اور جو رضائے رب پہ مر جائے اسے سید الشہداء کہتے ہیں۔ کہ جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، اور جو رضائے رب پہ مر جائے وہ توبہ قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ جو محبت اہل بیت پہ مر جائے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور جو رضائے رب پہ مر جائے وہ بخشوانے والا ہوتا ہے۔ توجہ رہے، جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ مومن ہوتا ہے، جو رضائے رب پہ مرے وہ امیر المومنین ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں باواد۔
محبت اہل بیت پہ مر جائے اس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے، اور جو رضائے رب پہ آئے تو اس کے لیے جنت نہیں سجائی جاتی. وہ جہاں قدم رکھ دے، جس جگہ ٹھہر جائے، چلے جب بھی جنت، رک جائے جب بھی جنت، ممبر پہ آئے جب بھی جنت، توجہ رہے، تقریر کرے تب بھی جنت، چپ رہے جب بھی جنت. ایک صلوات پڑھیں بآواز ایسا نہیں ہے. تاریخ پڑھیں، یہ کوئی خطابت کے جملے نہیں ہے. کربلا کے میدان میں دیکھو تو انگلیوں کے درمیان بیٹھے ہیں زمین پہ، دکھا رہے ہیں جنت، سیر کرا رہے ہیں جنت کی. توجہ رہے. اور جیسا کہ دوسری حدیث کا رخ ہے، صلوات پڑھیں بآواز کہ جو بغض آل محمد، دشمنی آل محمد پہ جس کی موت ہو جائے اس کی موت کافر کی موت ہوتی ہے. اور اہل بیت ہی جو ہے کفر و ایمان کے بیچ میں میزان ہے. انہی کے ذریعے سے کفر کی بھی پہچان ہوگی، انہی کے ذریعے سے بھی ایمان کی بھی پہچان ہوگی. جو بغض آل محمد میں مر جائے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یہ خود خوشبو جنت ہے، گلہائے جنت ہے، گلہائے عقیدت ہے، گلہائے بصیرت ہے، گلہائے امانت ہے، گلہائے لطافت ہے، گلہائے ذکاوت ہے، گلہائے حیات طیبہ ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز محترم. آپ نے جب یہ بیان کیا تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں جسے بہت ہی سنجیدگی سے، بڑے اطمینان سے آپ سنیے. ایک صلوات پڑھیں بآواز. ہمارے ایک بچے نے اس مجلس کا آغاز ہی امام زمان علیہ السلام کی دعا سے کیا. ایک صلوات پڑھیں بآواز. میں جیسا کہ میں نے کہا کہ واقعات میں منطق، لاجک، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. سید محمد کاظم یزدی بہت بڑے مجتہد اور عالم دین تھے. ایران میں ایک شہر ہے یزد، تو یزد کے رہنے والے یزدی ہو گئے. نجف اشرف میں وہ رہا کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین ہیں. تو انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ ایک عرصہ ہوا، ایک زمانہ ہوا اپنے وطن گئے ہوئے، چلو اس درمیان ہم اپنے وطن جائیں. تو دیکھیے آج کا یہ سفر نہیں ہے کہ ابھی چلے اور عراق ہم پہنچ گئے. توجہ رہے، نکلے ایران پہنچ گئے. کہاں کہاں لوگ نہیں پہنچ جاتے، جانے والے جا ہی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں. توجہ رہے. وہ زمانہ ایسا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اتنا لمبا سفر ہے، گھوڑوں کا سفر تھا، اونٹ کا سفر تھا، پتہ نہیں راستے میں موت اگر واقع ہو جائے تب ہم کیا کریں گے. تو ان کے جب دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے سے اپنا کفن تیار کر لیں. توجہ. تو انہوں نے کفن کا کپڑا خریدا. خرید کے روزانہ حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں آ کے بیٹھتے اور اس کفن کے اوپر قرآن مجید لکھتے. اب سوچے کفن کے اوپر قرآن مجید لکھنا ہے کہ یہ ایک دو دن کی تو بات نہیں، شاید 6 مہینہ، سال بھر ایسا عرصہ لگ گیا ہوگا. اور روزانہ اس لیے کہ دوسرے میں تو امور ہیں زندگی کے، دوسری میں تو ضروریات زندگی ہے. تو وہ روزانہ آتے بیٹھتے اور اپنے کفن پہ سوئے اور قرآن مجید کو لکھتے. جب قرآن مجید لکھ چکے تو حرم امیر المومنین علیہ السلام سے اس کفن کو مشق کیا. اب انہوں نے رخ کیا کربلا معلیٰ کا کہ کربلا ہے، کربلا میں بھی کچھ دن ٹھہرے اور اپنے کفن پہ زیارت عاشورہ لکھا. زیارت عاشورہ لکھنے کے بعد پھر روضہ امام حسین علیہ السلام سے بھی اپنے کفن کو مشق کیا. اب چلے لے کر کے کفن اپنے لیے تیار کر لیا. یزد پہنچے، سوئے. خواب میں دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام آئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اے سید محمد، تم اپنا کفن کریم اسود کو دے دو. کریم اسود کو دے دو. ان کی آنکھ کھلی تو
گیا کہ مسئلہ جو ہے ہم تو کسی کو جانتے نہیں، شاید یہ میرا وہم ہے۔ میں یہاں پہ رک کر کے ایک جملہ بیان کروں، توجہ رہے میرے نوجوان، بڑے غور سے میرا یہ جملہ سنیں کہ جب کبھی آپ خواب میں علم، تعزیہ، تابوت، امام بارگاہ، روضہ یا کسی شخص کو دیکھیں کہ ایسا لگے کہ یہ کوئی امام ہے یا کوئی نبی ہے یا کوئی کربلا کا شہید ہے یا کوئی عالم دین ہے جو مشہور ہے، توجہ رہے، تو یہ سمجھیے کہ یہ خواب سچا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ امام کے ہیکل میں آ جائے۔ شیطان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کا روپ اختیار کر لے۔ توجہ رہے کہ یہ خواب سچا ہے، اتنا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ مثلاً امام زمان آئے اور کہہ رہے ہیں تو پریشان تو ہے، لیکن پھر یہ سوچتے ہیں ہم تو کسی کو جانتے نہیں ہیں، شاید ہم کو زیارت نصیب ہوئی ہوگی، پھر سو جاتے ہیں، آنکھ فوراً لگ جاتی ہے۔ پھر خواب دیکھتے ہیں کہ سید محمد ہم نے تم سے کہا کہ اپنا کفن کریم اسود کو دے دو۔ پھر یہ اٹھتے ہیں، اپنا دماغ لگاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں کہ شاید کوئی کھڑا ہو، دیکھیں، تھوڑا دور ٹہل پہل کر کے جو ہے مطلب آ کرتے کوئی نہیں۔ پھر یہ سوتے ہیں، پھر آتے ہیں خواب میں امام زمان علیہ السلام میں تم کو حکم دے رہا ہوں۔ اب جب لفظ حکم سنا تو ان کی حالت خراب، کفن کو لیا، باہر نکلے، پورے گاؤں میں تلاش کرنا شروع کیا کہ شاید کہیں پہ اگر جنازہ ہوگا تو رونا دھونا شور مثلاً کچھ تو ہوگا، لیکن پورے گاؤں میں سناٹا ہے۔ ان کے خیال نے کہا ایسا ایک مرتبہ ہم قبرستان دیکھتے تھے، لیکن یہ آج کا قبرستان نہیں، پہلے زمانے میں قبرستان ہی میں میت کو غسل دیا جاتا تھا، کفن پہنایا جاتا تھا، وہیں پہ نماز جنازہ ہوتی تھی، وہیں پہ دفن کیا جاتا تھا۔ گئے تو دیکھا کہ مثلاً چراغ جل رہا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب آیا علیکم السلام، اے سید محمد کفن لائے ہو یا صرف آئے ہو؟ اب یہ پریشان، بھائی تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میرا نام بھی تم کو پتا ہے اور یہ بھی تم کو پتا ہے کہ مثلاً ہم کو کیا لے کر کے آنا تھا، توجہ رہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ جس نے تم کو کفن لے کر کے بھیجا ہے اسی نے ہم کو غسل دینے کے لیے بھی بھیجا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں باآواز اس واقعے کا یہاں اثر ہونا چاہیے کہ جس نے کفن لے کر کے بھیجا ہے تم کو اسی نے ہم کو غسل دینے کے لیے بھی بھیجا۔ غسل کفن ہوا اور دفن کر دیا گیا۔ اس کے بیٹے سے پوچھا گیا کریم اسود کو کہ آخر تمہارے باپ کرتے کیا ہیں؟ کہا کہ میرے باپ جو ہے حمالی کا کام کیا کرتے تھے۔ حمالی کا کام جانتے ہیں، جیسے اسٹیشن وغیرہ پہ دیکھیں وہ آپ کے بیگ اٹھا کر کے لے کے جائے گا، اس کے بدلے میں آپ کچھ پیسہ دے دیجیے، کولی وغیرہ، سمجھ گئے؟ یا مثلاً ٹرک وغیرہ سے سامان آتا ہے، مثلاً یہ حمالی کا کام کیا، یعنی بوجھ اٹھانے والا نہیں رکھنے کا کام کیا۔ لیکن وہ اپنی زندگی میں حلال رزق کھاتے تھے، محنت کر کے حلال رزق کھاتے تھے، یہ ان کی ایک چیز تھی۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جب صبح اٹھتے تو سب سے پہلے اپنے امام کو یاد کرتے اور جب بستر پہ جاتے تب آخری موقع پہ امام کو یاد کرتے۔ ایک صلوات پڑھیں باآواز اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم آپ متوجہ ہوئے کہ اگر میرا تعلق وہاں ہے تو نہ کفن کے لیے سوچنا چاہیے، نہ دفن کے لیے سوچنا چاہیے، نہ نماز جنازہ کے لیے سوچنا چاہیے۔ بھائی ہم جس کے چاہنے والے ہیں، میرا کام ہے خلوص دل سے محبت کرنا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، اور اس کا کام ہے میرا انتظام کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں باآواز عزیزان محترم، بس آپ کے سامنے چند ٹکڑے مسائل کی۔ یہاں پہ میں اگر یہ بات کہوں تو اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ، ہر ایریے میں، ہر بستی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی منتیں، مرادیں، نظریں پوری ہوتی ہیں، جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی کرامت ہوتی ہے، جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزات ہوتا ہے، اسے لکھ لیا
یہ بھی فضائل اہل بیت علیہ السلام کا ایک حصہ. جیسے آپ گنگولی کے رہنے والے ہیں، فلاں کو کیا مل گیا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، کس کو اولاد مل گئی، کس کو نوکری مل گئی، یہ سب امام حسین علیہ السلام کے برکات ہیں. اسے لکھ لیا جانا چاہیے تاکہ دنیا جانے کہ میرے پاس ایسا کریم ہے کہ جو صرف ہمارے ہی لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. ہاں عزیزان محترم، آج نہیں محرم ہے، کربلا کے میدان میں 3 روز کی بھوک اور پیاس ہے. آج اس 6 ماہے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ابھی 6 مہینے کا بچہ ہے. بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. جب سارے شہید ہو چکے تب مظلوم کربلا آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مجھے پورا مصائب نہیں بیان کرنا، بس 1-2 ٹکڑا بیان کرنا ہے کہ جناب علی اصغر کو لیتے ہیں، میدان قتال میں آ جاتے ہیں، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، ایک کام کرو اس ننھے مجاہد کو تو پانی پلا دو. جب ادھر سے کوئی جواب نہ آیا، معلوم ہے امام نے کیا کیا؟ جلتی ریت پہ اپنے 6 مہینے کے بچے جناب علی اصغر کو لٹا دیا اور چند قدم پیچھے ہٹ گئے. اے دشمنوں، اے نعیدو، اے فوجی اشقیا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بچے کے بہانے پانی معاف کر کے میں خود پی لوں گا تو لو میں بچے کو گرم زمین پہ لٹائے دیے دیتا ہوں اور چند قدم پیچھے ہٹ جاتا ہوں. تم آؤ اور خود اپنے ہاتھوں سے اس ننھے مجاہد کو پانی پلا دو. ارے وہ گرم زمین ایسی تھی کہ اگر اس کے اوپر کوئی دانا ڈالا جاتا تو وہ جل جاتا، بن جاتا. جب جناب علی اصغر تڑپنے لگے، روایت بتاتی ہے کہیں فتلذا، ارے جب ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی کے اندر جب تک طاقت ہوتی ہے تب تک مچھلی اچھلتی رہتی ہے. جب اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پانی کی وجہ سے کبھی منہ کھلتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے، کبھی منہ کھلتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے. ارے جب جناب علی اصغر گرم زمین میں تڑپنے لگے اور اب وہ حال نہ رہی تو شدت پیاس سے منہ کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا. یہ منظر حسین سے دیکھا نہ گیا بلکہ آغوش میں لیا اور ملاقات تیر چلا من العظم الالوز، اس کان سے اس کان پہ بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیالم الذین طلبوا عجب المدینہ وقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون.